ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان جو وجہ فاصل ہے وہ نماز ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور واضح طور پر فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا۔ ہم کہاں تک اس پر عمل پیرا؟ کیا یہ ہمارا نجی معاملہ؟ اگر نجی معاملہ ہوتا تو پھر یہ مسجدیں اول اسلام سے کیوں بنائی گئیں؟ تمہیں پھر ایک گھر جو ہے وہ اللہ کا گھر جس کو مبارک کہا گیا وہ کیوں دیا گیا؟ کعبۃ اللہ کیا فائدہ ہے؟ پھر مسجد نبوی بنائی گئی، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اگر ہم نے جو ہے اس کو اپنا ایک نجی معاملہ بنانا ہے، مسجدوں میں نہیں گھر میں بھی نماز ہو سکتی ہے، تو پھر طول تاریخ میں یہ مسجدیں کس لیے بنائی گئیں مجھے بتائیں۔ ہماری قوم نے 1400 سال سے مسجدوں کا ایک خوبصورت، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مسجدیں نہیں ہیں، یہ کعبۃ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ کعبۃ اللہ کی بیٹیاں ہیں، سرکار نے فرمایا۔ تو ہم ان سے دور بھاگیں اور ہم ان میں نہ آئیں، گھر میں پڑھ لیں تو یہ بھی درست نہیں ہے چیز آئے کہ ہم پڑھے ہی نہیں۔ متعدد جگہوں پر آپ کو فیملیز نظر آئیں گی جہاں پر نماز کا کوئی تصور نہیں ہے، قرآن مجید کے ساتھ متمسک ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ کیا نظام سیاست یہ ہے کہ بس پیسہ کمایا جائے، پیسہ لوٹا جائے، بس ملک کو تباہ و برباد کیا جائے؟ وہ ذرّی اصول جو اسلام کے ہیں ان سے انحراف کر کے انسان اپنے آپ کو مضبوط اور مستحکم کرے تو یہ اللہ کی منشا نہیں ہے، یہ شیطان کی منشا تو ہو سکتی ہے۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ وہ مخلوق خدا اس جگہ پر راضی ہونی چاہیے، خوش ہونی چاہیے جہاں پر مسلمان رہتے ہیں، مسلمانوں کا ایک نظام ہے۔ سو آج کی دنیا ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہے کہ ہمارے اندر سے وہ دل کے اندر جو ایک محبتیں تھیں نا، وہ محبتیں کٹ رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں۔ صرف یہی ہے کہ ہم نے اس کو نجی معاملہ بنا لیا۔ مذہب ہمارا نجی معاملہ ہے، نجی معاملہ ہے، میرا گھر ٹھیک ہونا چاہیے، نجی معاملہ ہے، میری اولاد ٹھیک ہونی چاہیے۔ اسلام نے یہ کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہوں، ساتھ پھر تمام مسلمانوں کے حقوق کی طرف بھی آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ آج کس بنیاد پر آپ دیکھیں نا کہ یورپ جو ہے جہاں کہیں بھی ان کی کمیونٹی رہتی ہیں وہاں پر ان پر ظلم ہوتا ہے تو وہ اس کو ظلم سے چھڑاتے ہیں، نجات دلواتے ہیں۔ مشرقی تیمور دیکھیں، یہاں پر کیا ہوا؟ انڈونیشیا نے اگر زیادتی کی ہے تو چھڑانے کے لیے لوگ آ گئے۔ جنوبی سوڈان کو آپ دیکھیں، وہاں پہ زیادتی ہوئی ہے تو اسے آزاد کروایا گیا ہے۔ آج غزہ کی حالت کو دیکھیں، وہاں پر تو سب کچھ ہوا ہے اس لیے کہ وہاں مسلم کمیونٹی نہیں تھی۔ اگر مسلم کمیونٹی ہوتی تو پھر شاید یہ صورتحال نہیں ہوتی، وہ کوئی نہ آتا ان کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے، اس لیے کہ یہ فریضہ مسلمانوں کا ہے۔ مسلمانوں نے یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عہد کیا ہوا تھا کہ ہم نہ مسلمانوں پر ظلم کریں گے نہ غیر مسلموں پر ظلم کریں گے۔ یہ جائے کہ آج مسلمانوں پر ظلم ہو اور ہم خاموش ہوں، ہم نے روایات کا جنازہ نکالا ہے، اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔